میں نے انگلی میں سے انگوٹھی اتاری اور اسے روہنی کو دے دیا اور نظریں جھکائے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ روہنی نے آگے بڑھ کر درگا کی بدرو کو انگوٹھی دکھائی۔ درگا کی بدرو انگوٹھی کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، روہنی، تم بڑی خوش قسمت ہو کہ تمہیں شیش ناگن کا نایاب مہرہ مل گیا، مگر یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ روہنی کہنے لگی، بس میرے خدا نے میری مدد کی ہے اور مجھے یہ مہرہ مل گیا۔ درگا بدرو نے انگوٹھی روہنی کو واپس دیتے ہوئے کہا، مگر تم نے یہ مہرہ شیروان کو کیوں دے رکھا ہے؟ وہ ایک عام انسان مگر کمزور انسان ہے، اس سے یہ مہرہ کوئی بھی چھین کر لے جا سکتا ہے۔ روہنی نے کہا، شیروان کو اس کی ضرورت ہے، اسے کیوں ضرورت ہے یہی بتانے کے لیے میں اسے اپنے ساتھ تمہارے محل میں لے کے آئی ہوں۔ درگا کی بدرو خاموش ہو گئی، وہ روہنی کو تک رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا یہ انسان پھر کسی مشکل میں پھنس گیا؟ روہنی کہنے لگی، درگا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ آج سے 300 سال پہلے میری شادی صوبیدار شہزادہ شیروان سے ہو گئی تھی اور میں نے شادی کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، مگر پجاری رگو نے میرے اسلام قبول کرنے کا مجھ سے یہ بدلہ لیا کہ اس نے مجھے قتل کروا کر میری روح کو اپنی طلسماتی طاقت سے قید میں ڈال دیا۔ لیکن اس شخص نے، جو کہ اس وقت میرے قریب بیٹھا ہے اور جس کو میں شیروان ہی سمجھتی ہوں، مجھے آزاد کر دیا، مگر خود میری وجہ سے ایک نہ ختم ہونے والی مصیبتوں میں پھنس گیا۔ درگا کی بدرو نے کہا، لیکن یہ تمہارا پتی دیو ہے۔ روہنی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسلمانوں کا کوئی دوسرا جنم نہیں ہوتا اور میرے خاوند کا کوئی دوسرا جنم نہیں ہے، صرف اس کی شکل و صورت میرے مرحوم خاوند سے بے حد ملتی جلتی ہے۔ اس کی شکل میں مجھے میرے خاوند مرنے کے بعد دوبارہ مل گیا، یہی وجہ ہے کہ میں اسے کھونا اور اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ ایک اور مشکل میں پھنس گیا ہے جس کے بارے میں میں تم سے مشورہ کرنے آئی ہوں۔ وہ کیا مشکل ہے؟ درگا کی بدرو نے پوچھا۔ روہنی نے اسیبی لڑکی کی ساری داستان بیان کر دی کہ کس طرح متھرا کے ویران شمشان گھاٹ کی کوٹری میں اس سے غلطی سے ایک لڑکی کا اسیب آزاد ہو گیا اور اس کی نظر شیروان پر پڑ گئی تو وہ اس پر عاشق ہو گئی، اور پھر کس طرح اسے نتالیہ کی شکل میں ملی اور اس کے ساتھ اس کی مرضی کے خلاف شادی رچا لی۔ پھر کس طرح شیروان موقع پا کر اس اسیبی لڑکی نتالیہ کو چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد یعنی کہ روہنی بھی رگو کی قید سے آزاد ہو کر شیروان یعنی مجھ سے آ کر مل گئی۔ درگا کی بدرو خاموشی سے یہ طلسمی داستان سنتی رہی۔ جب روہنی ساری بات کر چکی تو اس نے روہنی سے پوچھا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ روہنی نے کہا، مجھے اسیبی لڑکی نتالیہ کے روپ میں شیروان کا پیچھا کر رہی ہے، اور تم اچھی طرح جانتی ہو اسیب بڑی زبردست طاقت رکھتا ہے۔ اسیب کسی عورت کا ہو یا مرد کا، اس کی طاقت کا مقابلہ کوئی جن بھوت بدرو نہیں کر سکتی۔ درگا نے اسے کہا، تمہارے پاس شیش ناگن کا مہرہ ہے، جس کے پاس یہ مہرہ ہوتا ہے کوئی جن بھوت چڑیل یا بدرو اسیب اس کے قریب بھی نہیں پٹک سکتا۔ تم نے یہ مہرہ انگوٹھی میں ڈال کر اسے دے بھی دیا ہے، پھر تمہیں شیروان کی کیوں فکر ویران ہے؟ روہنی کہنے لگی، مگر شیروان کوئی بدرو نہیں ہے، وہ ایک عام انسان ہے، ایک کمزور انسان۔ اسیبی لڑکی نتالیہ اس کے پیچھے لگی چکی ہے اور اسے دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ شیروان کے قریب تو نہیں آ سکے گی اور اسے اغوا کر کے بھی نہیں لے جا سکے گی، کیونکہ شیروان کے پاس شیش ناگن کا مہرہ ہوگا، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
शेरवान से खुद अंगूठी कहीं गिर सकती है। असबी नतालिया अय्यारी से काम लेकर उसकी अंगूठी हासिल कर सकती है, और फिर मैं हर वक्त शेरवान के पास रहकर मोहरे की हिफाजत नहीं कर सकती। मैं शेरवान को लेकर तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ, कोई ऐसा मंत्र बताओ जिसकी मदद से मैं शेरवान को हमेशा हमेशा के वास्ते नतालिया के आसेब से महफूज कर लूँ। दुर्गा की बदरू ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, रोहिणी, मेरी कितनी ताकत है तुम अच्छी तरह जानती हो। आसेबी लड़की नतालिया की ताकत का मैं भी मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है कि तुमने शेरवान को शीशनागन के मोहरे वाली अंगूठी पहना दी है, लेकिन शेरवान कमज़ोर इंसान है। इसकी ज़रा सी गफलत अगर किसी भी वक्त अंगूठी इससे अलग हो गई तो आसेबी लड़की शेरवान को झपट्टा मारकर चील की तरह दबोच कर ले जाएगी और तुम कुछ ना कर सकोगी। रोहिणी ने कहा, यही सोचकर मैं परेशान हूँ। मैं आज बम्बई शहर में थी, शेरवान भी मेरे साथ था। वहाँ मैंने एक साधु को देखा जो मुझे और शेरवान को गौर से देख रहा था। मुझे यकीन है कि ये साधु एक बदरू थी जिसे आसेबी लड़की ने शेरवान की अंगूठी उड़ा कर ले जाने के लिए भेजा था। मैं इसे बम्बई से लेकर फ़ौरन यहाँ आ गई हूँ। आसेबी लड़की नतालिया ने शेरवान को दोबारा हासिल करने के लिए अपने मंसूबा पर अमल शुरू कर दिया है। अगर किसी वक्त मैं शेरवान से अलग हो गई और वो अकेला वीरान रह गया तो आसेबी लड़की किसी बदरू को भेजकर या खुद किसी इंसान या औरत के रूप में आकर शेरवान को वरगला कर उससे शीशनागन का मोहरे वाली अंगूठी हासिल करने में कामयाब हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने शेरवान से जुदा हो जाऊंगी और शेरवान की ज़िंदगी की हिफाजत और इसे इस मुसीबत से निकालने का जो फ़र्ज़ मुझ पर लागू हो चुका है मैं वो भी अदा ना कर सकूंगी। दुर्गा बदरू ने कहा, तुमने सही अंदाज़ा लगाया। वो साधु आसेबी लड़की की भेजी हुई बदरू थी। बदरूहें आसेब की ग़ुलाम होती हैं और उनका हुक्म पर अमल करना अपना फ़र्ज़ समझती हैं। फिर मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाओ, रोहिणी ने इंतहाई मायूसी के लहजे में कहा। दुर्गा की बदरू खामोश हो गई। मैं ये सारा भूत प्रेत का नाटक देख रहा था और उनकी सारी बातें सुन रहा था और दिल में दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह पाक, मुझे तू ही इस मुसीबत से निकाल सकता है। कोई ऐसा सबब पैदा कर दो कि इस अज़ाब से मेरी जान छूट जाए और मैं दोबारा इंसानों की दुनिया में रहकर नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी बसर कर सकूं। दुर्गा की बदरू कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, रोहिणी, तू मेरी बचपन की सहेली है, मैं तुझे परेशान नहीं देख सकती, मगर मैं मजबूर हूँ। सिर्फ एक सूरत हो सकती है। वो क्या? रोहिणी ने बेताबी से पूछा। दुर्गा की बदरू ने कहा, जैसा कि तुम भी जान गई हो, इस आसेबी लड़की का ताल्लुक अफ्रीका के एक आदमखोर कबीले से था। जब ये जिंदा थी तो अपने आदमखोर कबीले के साथ अफ्रीका के एक जजीरे के जंगल में रहती थी। ये लोग भूले भटके मुसाफिर को पकड़ ले आते थे और इन्हें पहले तो खूब खिलाते पिलाते थे। जब वो बड़े सेहतमंद हो जाते तो उनको बांधकर गर्दन काटकर पहले उनका सारा खून पी जाते, फिर उनके जिस्मों के टुकड़े करके उन्हें आग में भूनकर खा जाते। फिर ऐसा हुआ कि डर के मारे उस जजीरे में मुसाफिरों ने आना जाना छोड़ दिया। आदमखोर कबीले वाले जब भूखों मरने लगे तो उन्होंने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। ये आसेबी लड़की इन सब में बड़ी चालाक और अय्यार थी। वो जंगल में छुप गई और छुप कर रात को कबीले की झोंपड़ी की तरफ आती और किसी न किसी बच्चे को पकड़ कर ले जाती और इसे खाकर अपने पेट की आग बुझाती। लेकिन आखिर एक रात वो खुद काबू आ गई। वो रात के अंधेरे में कबीले के किसी बच्चे को उठा कर ले जाने के लिए झोंपड़ी के पास आई तो एक आदमखोर ने उसे देख लिया। वो वहीं छुरा मारकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और फिर कबीले वालों ने मिलकर
اس کا خون پیا اور اس کو بھون کر کھا گئے، اس ڈر سے کہ اس کی بدروح ان سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گی۔ انہوں نے اس کی اسیبی لڑکی کی کھوپڑی پر جادو ٹونا کر کے اسے ایک درخت کے نیچے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس اسیبی لڑکی کی بدروح کو زندگی میں لوگوں اور معصوم بچوں پر کیے گئے ظلم و ستم کی سزا ملی، اور یہ ایک خطرناک منحوس اسیبی شکل میں زمین کی گہرائیوں میں بھڑکتی آگ میں ڈال دی گئی، اور ایک خاص مدت گزارنے کے بعد یہ اسیبی لڑکی آگ کے شعلوں سے نکل کر ہمیشہ کے لیے در بدر بھٹکنے کے واسطے انسانوں کی دنیا میں آ گئی۔ یہاں ایک نیک آدمی نے انسانوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اسے شمشان گھاٹ کی کوٹری میں بند کر دیا تھا، جہاں سے تو نے اپنی غلطی سے اسے آزاد کر دیا۔ روہنی نے درگا سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ درگا کی بدروح نے کہا، اس لڑکی نتالیہ کے آسیب کی طاقت اس کی کھوپڑی میں موجود ہے۔ اگر کسی طرح تم اس جزیرے میں جا کر درخت کے نیچے دفن اس کھوپڑی کے سر پر اینٹ یا پتھر مار کر اس کو توڑ دو تو اسیبی لڑکی نتالیہ کی ساری برائی طاقت اس سے جدا ہو جائیں گی، اور اس کے بعد وہ ایک اسیب نہیں رہے گی بلکہ ایک عام روح بن جائے گی، جس پر ہم بڑی آسانی سے قابو پا کر اسے کسی مرتبان یا بوتل میں ہمیشہ کے لیے بند کر سکیں گے۔ روہنی نے کہا، یہ کام میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں آج ہی افریقہ کے آدم خوروں کے جزیرے میں چلی جاتی ہوں۔ تم مجھے جزیرے اور اس درخت کی نشانی بتا دو، میں اس درخت کے نیچے زمین میں اس اسیبی لڑکی کی کھوپڑی نکال کر اس کو پاش پاش کر دوں گی۔ درگا کی بدروح نے کہا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھتی ہو۔ اسیبی لڑکی اپنی کھوپڑی سے غافل نہیں ہے، اس نے اس کی حفاظت کے لیے ایک بڑی طاقت اور خطرناک بدروح کو وہاں پہرہ پر لگا رکھا ہے، جو ہر وقت درخت میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب تم کھوپڑی والے درخت کے قریب پہنچو گی تو اسیبی لڑکی نتالیہ کو بھی خبر ہو جائے گی، اور وہ ایک لمحے میں وہاں پہنچ جائے گی، اور پھر تمہاری جان بھی خطرے میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں چھپکلی یا کن کھجور بنا کر کسی ایسے تاریک غار میں پھینک دے جہاں سانپ ہی سانپ ہو، وہ تمہیں ہڑپ کر جائیں۔ روہنی کہنے لگی، لیکن میرے پاس شیش ناگن کی مہرے والی انگوٹھی ہوگی، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ درگا کی روح نے ہنس کر کہا، تم بھی بڑی بے وقوفوں والی بات کر رہی ہو۔ اگر تم شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی شیروان کے ہاتھ سے اتار کر اپنے ساتھ لے جاؤ گی تو شیروان بالکل تنہا رہ جائے گا، وہ اسیبی لڑکی کے لیے بڑا آسان شکار ہوگا، اور وہ اسے جھپٹا مار کر اٹھا کر لے جائے گی۔ روہنی نے جواب دیا، لیکن میں اسیبی لڑکی کی کھوپڑی توڑ کر اس کی طاقت کو ختم کر دوں گی، پھر میں واپس آ کر اپنے شیروان کو اسیبی لڑکی کی قید سے بڑی آسانی سے آزاد کروا لوں گی، اور وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ درگا کی بدروح نے کہا، اسیبی لڑکی تمہارے ہاتھ آئے گی تو تم شیروان کو اس سے چھین سکو گی، ٹھیک ہے؟ اس کی اسیبی طاقت ختم ہو جائے گی، مگر وہ اسیب سے ایک بدروح بن جائے گی، اور بدروح کی اپنی طاقت ہوتی ہے۔ اسیبی لڑکی کی بدروح شیروان سے محبت کرتی ہے، اور وہ اسے اٹھا کر ایسی دنیا میں لے جائے گی کہ تم ہزاروں سال تک بھی اسے تلاش نہ کر سکو گی۔ دونوں بدروحیں میری قسمت کا فیصلہ کر رہی تھیں، اور میں بے بسی کے عالم میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ ایک طرح سے مجھے میرے کسی گناہ یا میری کسی حماقت کی سزا مل رہی تھی۔ روہنی پریشان ہو گئی تھی، وہ ہر حالت میں مجھے اس اسیبی لڑکی سے بچانا چاہتی تھی۔ اس نے درگا کی بدروح سے پوچھا، تو پھر تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ درگا کی بدروح نے ایک لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، تم
اور وہ یہ کہ تم شیروان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جس وقت تم کھوپڑی والے درخت کے قریب پہنچو گی تو میرا اگنی منتر پھونک دینا۔ تمہیں میرا اگنی منتر یاد ہے نا؟ ہاں مجھے یاد ہے، رونی نے کہا۔ درگا بولی، اس اگنی منتر کے اثر سے درختوں پر بیٹھی ہوئی بدرو وہاں سے غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد تمہیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑی جلدی اپنا کام کرنا ہوگا۔ شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی کے بغیر تم اسیبی لڑکی کی کھوپڑی کو ہاتھ نہیں لگا سکو گی۔ اگر ہاتھ لگاؤ گی تو جل کر وہیں پہ خاک ہو جاؤ گی۔